بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکہ بھی ڈر گیا ہے۔ امریکہ کس سے ڈر گیا ہے، کیسے ڈر گیا ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ اور کہانی تو یہ بھی ہے کہ وہ جلسے میں جوتیاں دکھائی جا رہی تھی، بوتلیں پھینکی جا رہی تھی، غدار تھا گنڈا پور۔ لیکن گنڈا پور تو اچھا ہے، جیسے داغ تو اچھے ہوتے ہیں اس طرح گنڈا پور بھی اچھا ہے۔ تو اب جلسے والوں کا کیا بنے گا، وہ سارا پروپیگنڈا کیا تھا اور گنڈا پور کیوں اچھا ہے، یہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جناب دوسری طرف وہ کہتے ہیں نا، میری گھڑی میری مرضی، اسی طرح میرے پیسے میری مرضی، یہ کس کی مرضی ہے اور کس کے پیسے ہیں؟ اور جناب پاکستان جیسے ملک میں جہاں حکومتیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں چوروں کو پکڑنے میں، بڑے بڑے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی مافیاز اور سارے نام دے کے، وہاں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر چوری ختم ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ وہ چوری کس نے ختم کی ہے، کس چیز کی چوری ختم ہوئی ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے گنڈا پور جلسہ ہوا تھا، ابھی تازہ 27 تاریخ کا جلسہ تھا، اور جلسہ ناکام ہوا، بری طرح سے ناکام ہوا۔ پی ٹی آئی والوں نے شور مچایا، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ پہ جلسہ پشاور میں چونکہ کیا جہاں ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ جناب وہ سڑکوں پہ روک لیا، ہمارے لوگوں کو نہیں آنے دیا، گرفتار کر لیا، پولیس کھڑی تھی، پتہ نہیں کیا کہ جو سارے بہانے ہوتے ہیں وہ سارے بیکار تھے، کوئی بہانہ نہیں تھا۔ ان سارے بہانوں کے باوجود، سارے بہانے نہ ہونے کے باوجود، مطلب وہ ختم کرنے کے بعد بھی لوگ نہیں آئے، اور اس کا باقی ساری باتیں جو ہے نا سائڈ پر رکھ کر کہ کس نے کیا کلیم کیا، کون کتنے کہہ رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جب شور مچا رہے تھے کہ جناب یہ گنڈا پور کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے ناکام بنایا ہے، تو آپ خود سمجھ جائیں کہ کتنا کامیاب ہو سکتا تھا وہ جلسہ۔ وہ جلسہ ناکام ہوا، لوگوں نے جوتے دکھائے، لوگوں نے بوتلیں پھینکی، گنڈا پور صاحب نہیں بات کر سکے کمپلیٹ، علی محمد خان صاحب کو بھاگنا پڑا اپنا مائک چھوڑ کے، اور اس کے بعد جو ہے اب گنڈا پور اچھا ہو گیا ہے۔ گنڈا پور اچھا ایسے ہو گیا کہ گنڈا پور صاحب جناب عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے پہنچ گئے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کی گاڑی گیٹ نمبر 5 پر پہنچی، اندر گئی، وہ کانفرنس روم یا میٹنگ روم جو تھا وہاں پر انہیں بٹھایا گیا، اور کوئی تقریباً اطلاعات کے مطابق 2 گھنٹے کی ایک ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اچھا، یہ وہی گنڈا پور ہے، یہ وہی پارٹی ہے جو رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی، ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی، تو وہ گنڈا پور صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، گنڈا پور نے آ کے باہر کوئی اس پہ بات نہیں کی ہے، بات کر رہے ہیں بیرسٹر سیف صاحب جو ترجمان ہیں حکومت کے، کے پی حکومت کے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب بڑی کمال کی میٹنگ تھی، زبردست میٹنگ تھی، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیا، پارٹی میں جو اختلاف آتا ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور ساری باتیں انہیں بتائیں، اور عمران خان صاحب نے گنڈا پور پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ تو وہ جو جوتے دکھانے والے، وہ باتیں کرنے والے، ایون علیمہ خان صاحبہ اور باقی جو سینئر لوگ ہیں پارٹی کے، کوئی بھی خوش نہیں گنڈا پور سے، لیکن عمران خان صاحب خوش ہیں۔ عمران خان صاحب کیوں خوش ہیں یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ جب نیچے سے اوپر تک پارٹی کے ایک عام ورکر سے لے کے ٹاپ لیول تک سب لوگوں کا خیال ہے کہ گنڈا پور ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، گنڈا پور غدار ہیں، عمران خان صاحب اس سے خوش ہیں۔ وہ عمران خان صاحب جو کرکٹ میچز پہ تبصرے کر سکتے ہیں اور دنیا جہان کی باتوں پہ شور مچا سکتے ہیں، وہ گنڈا پور سے خوش ہیں، کیونکہ گنڈا پور ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ معافی تلافی، وہ جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی کوششیں، وہ کوئی بات چیت کو آگے لے کے جانا، کوئی ڈیل، کوئی جیل سے نکلنے کا راستہ، وہ گنڈا پور ان کے لیے کر رہے ہیں، اور اس چیز وجہ سے گنڈا پور فٹ ہے۔ تو انہوں نے اچھا ہاں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی گورننس ٹھیک کریں، اور مشیر خزانہ سے ملنے کی ان کی خواہش ہے۔ اچھا چلے جی، وہ بھی ہو جائے گی، اور گنڈا پور صاحب پھر عدالت جائیں گے کیونکہ انہوں نے پھر ملنا ہے، اور یہ کہانی یوں ہی چلتی رہیں گی، لوگ بولتے بھی رہیں گے، گنڈا پور جو ہے وہ مزے میں رہیں گے، عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے، اور یہ جو ہے سیاسی سفر جو ہے یوں ہی چلتا رہے گا۔ اور سیاسی سفر کی بات کریں تو عمران خان صاحب کا ہی بات تھی نا کہ وہ میری گھڑی میری مرضی، گھڑی بیچ دی۔ مطلب وہ شرمندگی کا، مطلب تحفوں کی بات حوالے سے ہوتی رہتی تھی، پہلے بھی ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے تحائف کو جو توشہ خانہ اور توشہ خانہ کے بغیر جس طرح سے استعمال کیا، ایک لمبی داستان ہے پاکستان میں، لیکن ایک ایسا حکمران آیا عمران خان کے صورت میں جس کا کلیم یہ تھا کہ میں سب سے ایماندار ہوں اور یہ سب چور ہیں، اور میں ایمانداری کے نئے سٹینڈرڈز بنا کے دکھاؤں گا۔ ان نئے سٹینڈرڈز بنانے میں انہوں نے
بہت ساری چیزیں جس میں گھڑی مشہور تھی. اور آپ کو یاد ہی ہوگا یہ ہمارے دوست امداد سومرو صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہانی شروع کی تھی, یہ خبر بریک کی تھی, اور پھر وہ چلتی چلتی پھر تو وہ بائر سیلر سارے آگے سامنے اور باتیں آگے چلی گئیں. تو وہ گھڑی بیچنے والے اب ایک اور نعرہ آیا ہے کہ میرے پیسے میری مرضی, یعنی میرا پانی اور میرا پیسہ, تو تمہیں کیا پرابلم ہے. اور جناب یہ نعرہ لگایا ہے مریم نواز صاحبہ نے, لیکن ریفرنس ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پنجاب کے پیسے ہیں وہ میں جیسے بھی استعمال کروں گی, کسی کو کیا مسئلہ ہے. آج کل پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کے مسائل وہ سیاسی جنگ کی صورت میں چل رہے ہیں, سیاسی بیان بازی کی صورت. جنگ ظاہر سیاسی جنگ جو ہے وہ بیان بازی ہوتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف بیان دینا. تو پیپلز پارٹی والے ان پر تنقید کر رہے ہیں. یہاں سے محترمہ مریم نواز صاحبہ خود میدان میں ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب سندھ والے بھی کچھ کر کے تو دکھائیں. اچھا ایک بات بہرحال ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے, کسی کو 100 اختلافات ہو سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ سے, 1000 قسم کی چیزوں پہ تنقید ہو سکتی ہے ان کی, لیکن ایک بات اپنی جگہ ہے کہ اتنے مختصر مدت میں تقریباً اب 1.5 سال ہو گیا, اتنے سارے منصوبے ہیں, کوئی 100 کے قریب منصوبے ہیں, اور وہ 100 کے قریب منصوبے جو ہیں وہ پریکٹیکلی گراؤنڈ پر نظر آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان کا فیتا کاٹ دیا, اعلان کر دیا اور غائب ہو گئے ہیں. وہ مفت ادویات دینی ہو تو لوگوں کو پہنچنی شروع ہو گئیں. وہ کلینکس آن ویلز تھے تو وہ سڑکوں پہ ہمیں نظر آئے کلینکس آن ویلز. وہ کیا کہتے ہیں کارڈز تھے, کسان کارڈ, اسٹوڈنٹ کارڈ, خواتین کے لیے سہولتیں, ٹرانسپورٹ کا جو ایک وہ نیٹ ورک بنا رہی ہیں الیکٹرک بسوں کا, وہ ہر روز کسی نہ کسی شہر میں, وہ اب فیصل آباد میں تھی جہاں پر وہ اعلان کر رہی تھیں, افتتاح کیا انہوں نے الیکٹرک بسوں کا. اچھا ابھی اور کچھ شہر بھی باقی ہیں, لاہور میں بھی کچھ اور اضافی بسیں بھی آ رہی ہیں, اور اس کے لیے فیصل آباد ابھی اور آنی ہیں سب شہروں میں. ظاہر ابھی تو ابتدائی فیز ہے اور مزید بسیں بھی آتی جائیں گی, یہ سہولتیں ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی وہ میری اپنی چھت اپنا گھر, مطلب لوگوں کو, وہ لوگ جو شاید سوچ بھی نہ سکتے ہو کہ کس طرح سے وہ گھر بنے گا, ان کو انٹرسٹ فری لونز جو ان کے ظاہر آہستہ آہستہ پے تو ہوں گے وہ ملے ہیں, اور لوگوں کے گھر بن گئے ہیں. مطلب میں نے وہ تقریب اٹینڈ کی جس میں جب لوگ اپنی کہانی سنا رہے تھے, ظاہر وہ بڑے ایموشنل سے تھے. ایک غریب آدمی جس کے لیے یہ خواب ہو ایک گھر بنانا, ویسے تو ہر ایک کے لیے, جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, وائٹ کالر جاب کرنے والے, ان کے لیے بھی بہت بڑا خواب ہے. گھر بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو وہ جو کم مراعات یافتہ یا انتہائی بیچارے کم انکم گروپ کہہ لیں, لو انکم گروپ والے لوگ جو ہیں, ان کے لیے تو ویسے ایک بڑا خواب ہے. تو وہ مریم نواز صاحبہ کے منصوبے ہیں کہ ان کو وہ گھر بنانے کا موقع ملا ہے, ان وہ گھروں میں شفٹ ہو گئے ہیں. طلبہ کے لیے اسکالرشپس ہیں. اچھا اب یہ بائکس, ای بائکس وغیرہ کا معاملہ ہے, یہ جو ہمارا سیلاب کا معاملہ تھا, اس پہ بہت تنقید بھی ہے, بہت سارے مسائل بھی اپنی جگہ رہیں گے, لیکن اس میں ان کی بحالی کا کام, ان کے ریسکیو کا کام, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی بیس پہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو کام کیے ہیں, ہم نے میٹرو بنائی ہے, ہم نے یہ الیکٹرک بسیں بنائی ہیں, موٹر ویز بنائی ہیں, وہ سارے کام اپنے گنواتی ہیں وہ. اور نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, اور اس وہ کنٹینیوٹی میں اس کو لے کے جب چلتی ہیں وہ کہتی ہیں یہ سارے ہم نے کیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کا کریڈٹ ہے, وہ اس کے سر پہ وہ بات کریں گی. اچھا پھر ایک مزیدار بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ این ایف سی کی وجہ سے سب صوبوں کو ملتے ہیں, ایکولی پیسے مل رہے ہیں. ظاہر وہ ان کے شیئر کے مطابق, وہ اماؤنٹ میں ایبسولوٹ ٹرمز میں تو سیم نہیں ہوتے, لیکن ان کا جو پاپولیشن اور وہ سارے ریسورسز کے مطابق وہ ڈویژن ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ہم کام کر رہے ہیں, ان کو بھی تو پیسے ملتے ہیں, وہ پیسے کہاں جاتے ہیں. تو بہت سارے مسائل ہیں بہت سی جگہوں پہ. اس کے لیے انہی سیاسی جماعتوں نے جو جہاں حکومتیں انہوں نے جواب دینا ہے. مریم نواز صاحبہ نے سوال کیے ہیں تو سندھ حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے. اچھا یہ سیاسی جنگ اپنی جگہ ہے, مطلب اس پہ سوشل میڈیا پہ ہم شور مچاتے رہے, جو مرضی کہتے رہے, لیکن اصل میں تو اس کا جواب تو دینا ہے نا. وہ سندھ حکومت میں ان کی کابینہ کھڑی ہو اور جواب دے, بتائیں کہ جناب ہمارے پاس اتنے پیسے تھے, ہم نے یہ کام کیے ہیں. اچھا مریم نواز صاحبہ جب اپنی کیبنٹ کو دکھاتی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, یہ 10-10 دن اس پانی میں, دھوپ میں, گرمی میں یہاں کھڑے ہو کر ریسکیو کا کام کر رہے تھے, تو باقی صوبوں میں بھی جہاں مطلب اللہ نہ کرے سیلاب آ رہے ہوں. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 9233312280। जहाँ जब ज़रूरत पड़ती है, कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी हो, तो लोगों ने जो काम किया होता है उसको दिखाएं, बताएं लोगों को। लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि जी उनकी जो सियासी जमातें हैं, उनकी जो सियासी हुकूमतें हैं, वो उनके लिए काम कर रही हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा के क्लेम है, पानी के हवाले से उनका हम नहरें बनाने का था, अच्छा उस पर रिजर्वेशंस हैं लोगों की, उनका अपना मौका है, वो कहती हैं हमारा पानी है, हमने अपने चोलिस्तान को सैराब करना था, उस पर एतराज़ किया गया। और सबसे जो अहम पॉइंट है उसका, जिसका बहुत ज़रूरी है जवाब देना, कि सिंध गवर्नमेंट ने जब पंजाब ने बिजली के बिलों पे रिलीफ दी, तो वो जो 200 यूनिट्स तक और मुख्तलिफ हवाले से जब बात हो रही थी, तो सिंध ने उस पर शिकायत की IMF को। अगर ऐसा हुआ है तो यकीनन ये बहुत बुरी बात है कि अगर किसी को रिलीफ मिल रहा है, आप अगर नहीं दे सकते तो कम से कम जिसको मिल रहा है उसको तो ना रोकें यार। कोशिश करें कि आप भी वो रिलीफ दें, उसी तरह से दें। अगर पंजाब गवर्नमेंट अपने वसाइल को इस्तेमाल करके और मज़ीद वसाइल लेके जैसे भी लोगों को सहूलतें दे रही है, तो बाकी सूबों को भी करना चाहिए। ये सबका काम है, सबके लिए ज़रूरी है वो करें। और पाकिस्तान में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान में ही पहले आ जाए। मतलब एक तरफ जब होता है, कहते हैं वो पूछे पैसे कहाँ जाते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं इदारों में। हम करप्शन की कहानियाँ रोज़ सुनते रहते हैं कि इतने पैसे, इतने अरब, इतने खरब रुपए के बेज़ाब्तगियाँ और करप्शन और पता नहीं क्या क्या। वहीं पर एक ऐसा इदारा भी है जिसके सरबराह ये क्लेम कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि जनाब हमने करप्शन ख़त्म कर दिया, सॉरी हमने चोरी ख़त्म कर दिया। और वो चोरी क्या है, लफ्ज़ करप्शन और चोरी में ज़रा वो फिर डिफरेंट एंगल से आ जाएगा। वो है बिजली की चोरी। और वो इदारा है लेस्को, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन कंपनी जो है, और उसके सरबराह हैं रमज़ान भट्ट साहब। और उनका कहना यह है कि हमने बिजली चोरी ख़त्म कर दी है। अच्छा, बड़े कमाल का दावा है वैसे ये। और वो कहते हैं तमाम जो डिस्कोस हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उनमें से हम वो वाहिद कंपनी है जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने कर दिया और कहीं कुछ नहीं हो रहा। सब लोगों को मुसीबत पड़ गई है, हमने उनको पकड़ा है, उनसे बिल वसूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस किए हैं। और अब ले दे के कहीं इक्का दुक्का जगहों पे जो जहाँ पे जाना ज़रा ख़तरे वाली बात उनके बकौल है, वहाँ पे रात के वक्त जाना थोड़ा सा ख़तरे का अमल होता है। तो कुछ जगहों पे वो देहातों में या कुछ जगह वो कुंडे शुंडे लगा के डायरेक्ट लेने की कोशिश करते हैं। उसके लिए भी उनका कहना ये है कि हमने नाइट रेड्स का बंदोबस्त किया है और हम उनको भी पकड़ रहे हैं। और उसके बाद अगला स्टेप के तौर पे वो जो ट्रांसमिशन लाइंस के हवाले से है उस पर भी काम प्लान कर रहे हैं चीज़ें। तो बड़ा ज़बरदस्त दावा है, हम अप्रीशिएट करते हैं उनको। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि उनका ये दावा बिल्कुल ठीक हो और ये मज़ीद मजबूत हो, और उसको देखकर बाकी जो इदारे हैं वो भी उसमें कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को बेहतर करें। क्योंकि उनका दावा ये है कि ये बिजली चोरी रोकने से ओवर बिलिंग हमने ज़ीरो कर दिया। अच्छा, ये कमाल की बात है ना। असल में तो भाई बिजली चोरी होगी, अगर मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा ना, मैं कहूँगा यार अच्छा ठीक है, हुई भी होगी, मुझे क्या। लेकिन ये जब बिजली चोरी होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए, अपनी रिपोर्ट ठीक करने के लिए वो ओवर बिलिंग करती है कंपनी। और वो बिजली का बिल मैं और आप पे करते हैं, जो कोई इंडस्ट्री वाला या कोई ट्यूबवेल वाला या कोई घर वाला कहीं भी कोई चोरी कर लेता है तो वो मैं और आप, हम आम लोग पे करते हैं ना। हमारे बिलों में ओवर बिलिंग की सूरत में वो वसूल कर लेते हैं उनसे। किसी भी वजह से वो ज़बरदस्ती ले गए हैं, वो किसी को पैसे खिला के उन्होंने चोरी कर लिया, रिश्वत दे के किया, जैसे भी किया। तो वो जो हमें मुसीबत थी वो ओवर बिलिंग की सूरत में, वो जनाब रमज़ान साहब का दावा यह है कि वो हमने ज़ीरो कर दिया है। अच्छा, ये दावे अगर गलत हुआ तो ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा, सामने आ जाएंगे ना चंद दिनों में चीज़ें। ये तो सरकारी आदाद शुमार होते हैं, सामने आ जाते हैं। तो वेल डन रमज़ान भट्ट साहब। और मुझे उम्मीद है कि बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वो लेस्को के अलावा फेस्को हो, कैपको हो, वो पेशावर में हो, कराची में, जहाँ भी हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, वो सारे भी ये क्लेम करें और ये करके दिखाएं कि ओवर बिलिंग ज़ीरो हो। और दूसरी तरफ हुकूमत का काम है कि ओवर बिलिंग तो एक और एक्स्ट्रा बर्डन है ना, लेकिन बिजली के बिलों के हवाले से भी कुछ हाथ खोला कर लें।
میں نے پہلے بھی بات کی ہے اس پہ، پھر میں دوبارہ تفصیل سے وہ ڈیٹیلز کچھ آ گئی ہیں کہ وہ جو سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے چکر میں ہم ایک اور لون لے رہے ہیں، اس میں مینیج کرنا ہے نا، لون لے کے کریں جیسے مرضی کریں، یہ لوگوں کے لیے وہ ریٹس بڑھانا اور سارا کچھ کرنا یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس کو مینیج کرنا بجائے اس کے کہ ریلیف ملے، پتہ یہ چلے کہ اس کا فائدہ ہونا چاہیے نا، اگر وہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے بہتر ہوگا کام تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، عام بندے کو، عام صارف کو، مجھے اور آپ کو اس کا ایکسٹرا بل نہیں پے کرنا چاہیے۔ تو یہ، اور دوسری طرف جب ہم انٹرنیشنل سین پر آتے ہیں تو جناب امریکہ بہادر ڈر گیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ لفظ ہی امریکہ بہادر بولا جاتا تھا، اور ان کے ڈرنے کا عالم یہ ہے کہ یہ خبر ہے جناب وال اسٹریٹ جرنل کی، اور ان کی خبر یہ ہے کہ پینٹاگون نے امریکہ میں وہ جو میزائل بنانے والی کمپنیز ہیں ان کو آرڈر کیا ہے 2 سے 4 گنا بڑھانے کی اپنی پروڈکشن، اور ظاہر ہے یہ جون سے آنورڈز یہ شروع ہے، جس پہ انہوں نے میٹنگ کال کی ان کمپنیز کو، اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں میزائل اور دیگر اسلحہ بنانے والی، اور ان کو بٹھا کر ان کو کہا کہ جناب یہ زیادہ کریں، ہمیں اور زیادہ ضرورت ہے، اور 2026 تک کا پلان ہے، جو پروڈکشن ہے وہ ڈبل اور ٹرپل اور 4 ٹائمز تک لے کے جانا ہے اس کو۔ کیا ہوا ہے جون میں، ایسی کیا بات ہو گئی، یاد ہے کچھ؟ 6 مئی سے 10 مئی تک کا واقعہ، 6 مئی کی رات کو سٹارٹ ہونے والا واقعہ، 10 مئی کی صبح ختم ہونے والی جنگ، وہ جو 6-0 کرکٹ میچ میں بھی نظر آ رہا تھا، اور وہ 7-0 ہو گیا، بلکہ اب تو وہ نمبر وزیر اعظم صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے، تو وہ جنگ جو پاکستان نے بھارت کے خلاف جیتی، وہ جنگ ہے جس کا یہ اثر امریکہ کا ہمیں نظر آ رہا ہے ہم سب کو، اور وہ اثر اس لیے ہے کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس چائنیز ٹیکنالوجی تھی۔ اچھا ہاں، اس میں ہماری فوج کی، ہمارے جوانوں کی، ہمارے آفیسرز کی، ان کی ہمت، ان کی ایکسپرٹیز، ان کا جذبہ، ان کا شوق، ان کا عزم، وہ سب چیزیں شامل ہیں، تب جا کے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے کام کیا، ورنہ ٹیکنالوجی تو وہ جو رافیل جہاز تھے وہ کوئی کم درجے کی ٹیکنالوجی تو نہیں ہے، بہترین جہاز تھے، وہ جو S-400 میزائل سسٹم تھا وہ کوئی کم درجے کا تو نہیں ہے، وہ بڑا ٹاپ لیول کا وہ میزائل سسٹم تھا، ڈیفنس سسٹم تھا۔ ان سب کو تباہ کرنا، ان سب کو گرانا، ان سب کو مارنا، ان سب کے مقابلے میں کھڑے رہنا، ان سب کے مقابلے میں فتح حاصل کرنا، یہ پاکستان کا کمال تھا۔ وہ جنگ جو پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی کی مدد سے جیتی، اس نے لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ مودی صاحب کا تو حشر آپ نے دیکھ ہی لیا نا، کیا وہ کرکٹ میچ کو بھی، مطلب فرسٹریشن کا لیول دیکھیں، وہ خود ہی اپنے لیے بدنامی کا سامان کیے جا رہے ہیں، پھر اس جنگ کا ذکر کر کے۔ تو بھائی آپ کرکٹ میچ جیت گئے، آپ سیلیبریٹ کریں، آپ اس کو جنگ سے لنک کریں گے تو وہ کرکٹ میچ بھی سمجھے وہ جہاز، وہ جو یوں گیا تھا وہ اسی طرح، پھر وہ جیتا ہوا میچ بھی آپ کا وہ رافیل ہی ہے، گرا ہوا رافیل ہے۔ تو وہ امریکہ کے لیے پریشانی ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی کا عملی جو مظاہرہ ہوا ہے اس کے بعد امریکہ کو پریشانی بڑھ گئی ہے، اور یہ جو میزائل، مختلف میزائلز ہیں، اس میں 5-6 قسم کے جو ہیں، لانگ رینج ہے، پیٹریاٹ کا جو ڈیفنس سسٹم میزائل ہے، وہ سارے ان کے لیے اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں پہلے بھی ایک مرتبہ بات کر چکا ہوں، ایک بہت بڑا سائن جو ہے امریکہ کی فرسٹریشن کا، اس کے خوف زدہ ہونے کا اور اس کے ریئیکشن کا، وہ ہے ان کی اپنی ڈیفنس منسٹری کا نام تبدیل کرنا۔ دنیا بھر میں وار کی بجائے ڈیفنس کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا، اگر ہمیں کوئی پریشانی ہوگی تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ امریکہ نے اپنی ڈیفنس منسٹری کا نام تبدیل کر کے وار منسٹری رکھ دیا ہے۔ تو وہ چائنا کا خوف، امریکہ کو ڈر ہے چائنا سے، اور چائنا جو اپنی اکنامک گروتھ کے ساتھ آگے چلا تھا، اکانومی کے میدان میں اس نے اپنی بیسز جو ہیں وہ اکانومی کی صورت میں بنائی، BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ وہ پوری دنیا کو لنک کر رہے ہیں، دنیا بھر میں وہ ایشیا، یورپ، افریقہ، وہ سب جگہوں پہ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، کیونکہ ان کا سلوگن ہے کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر۔ وہ ملٹری بیسز کے بجائے اپنی جو ہے اکنامک پریزنس چاہتے ہیں، وہ لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں، وہ میزائل مارنے کی بجائے وہ انڈسٹری لگا کے، صنعتی زون لگا کے لوگوں کو جابز دے کر لوگوں کو خوشحالی لوگوں کی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امریکہ کا خوف جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی سے ہے، اور اس میں سامنے رہنے والا
فرنٹ رول جو ہے پاکستان کا تھا، تو وہ جو 10 مئی کا جو واقعہ ہے، 6 سے 10 مئی کی جنگ، اس کے بعد سے امریکہ کی لگی ہوئی ہے دوڑ، وہ خوفزدہ ہیں۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں کسی بڑی جنگ کی طرف نہ ہمیں لے جائیں، کیونکہ جس طرح مودی نے فرسٹریشن میں بے وقوفی کی ہے، مطلب وہ تو اللہ کا کرم ہوا ہے کہ بڑا مینیج ہوئی ہیں چیزیں، ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا اور اس میں نیوکلیئر وار کی طرف دونوں ممالک نہیں گئے۔ لیکن اگر امریکہ اور چائنا، امریکہ کوئی بڑی غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا یا اس کا خمیازہ دنیا کی بہت بڑی آبادی کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ خیر رکھے، چیزیں اچھی چلنی چاہیے، ہماری حکومت بھی اچھے کام کرتی رہے، سیاسی جنگیں چلتی رہیں گی، صوبائی حکومتیں اپنی اپنی کارکردگی کا جواب دیں، اور دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، خوشحال ہو، پھلتا پھولتا رہے۔ شکریہ۔